امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مدینہ سے عزیمت کے 5 دن بعد 3 شعبان سنہ 60 ہجری کو مکہ پہنچا۔ مکہ کے باشندے اور بیت اللہ الحرام کے زائرین آپ کی آمد کی خبر سن کر بہت خوش ہوئے۔ شب و روز آپ کی رہائش گاہ میں لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ مکہ میں امام حسین کو کوفیوں کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں خط موصول ہوئے، جس میں امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ امام کا مکہ میں تقریباً 4.5 ماہ پر محیط یہ وقت تیزی سے گزر گیا اور سن 60 ہجری کے حج کے ایام آ گئے۔ مسلمان گروہ در گروہ مکہ میں وارد ہو رہے تھے۔ اوائل ذی الحجہ میں ہی امام کو یہ اطلاع مل گئی کہ یزید ملعون بن معاویہ ملعون کے حکم سے عمر بن سعید بن وقاص ظاہراً تو امیر کارواں کی حیثیت سے لیکن در حقیقت ایک خطرناک ذمہ داری لیے مکہ وارد ہوا۔ یزید ملعون کی طرف سے اسے حکم تھا کہ مکہ میں جس جگہ بھی ممکن ہو وہ امام کو شہید کر دے۔ چنانچہ امام نے مکہ کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے مراسم حج میں شرکت کیے بغیر حج کے اعمال کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا اور سوموار کے دن 8 ذی الحجہ کو مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے خاندان بنی ہاشم اور ان شیعہ افراد کے درمیان امام نے خطبہ ارشاد فرمایا جو مکہ میں ہی امام کے حلقہ گوش ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا، تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا اور خدا کے ارادے کے علاوہ کوئی دوسری طاقت حکم فرما نہیں ہے۔ خدا کے درود و سلام ہو اس کے بھیجے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ موت انسانوں پر اسی طرح لازم اور حتمی ہے جس طرح لڑکیوں کے گردنوں پر ہار پہنے رکھنے کا نشان۔ میں خدا کے نیک بندوں کے دیدار کا اسی طرح مشتاق ہوں جس طرح حضرت یعقوب حضرت یوسف کے دیدار کے مشتاق تھے۔ میرے لیے قتل گاہ معین کر دی گئی ہے جہاں پر میں قیام کروں گا، اور گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ صحراؤں کے درندے لشکر قوفہ مراد ہے اس سرزمین نینوا میں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں اور اپنی اوجھڑی بھر رہے ہیں۔ قضا کے قلم سے جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس سے جائے فرار نہیں ہے۔ جس بات میں خدا کی خوشنودی ہے ہم اسی پر راضی ہیں۔ مصائب اور امتحان کے مقابلے میں ہم صبر و استقامت سے کام لیں گے۔ خداوند عالم صبر کرنے والوں کا اجر ہمیں عنایت فرمائے گا، اور پیغمبر اور اس کے جگر گوشوں کے درمیان ہرگز جدائی نہیں ڈالے گا۔ پیغمبر بہشت بری میں اپنے فرزندوں کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ یہ فرزند پیغمبر کی نور چشم اور ان کے دل کی ٹھنڈک ہیں، اور خدا کا وعدہ یعنی اسلامی حکومت کا قیام انہی کے توسط سے وقوع پذیر ہوگا۔ آخر میں فرمایا، تم میں سے جو بھی ہمارے راستے میں خون کا نذرانہ پیش کرنے، اپنی جان راہ شہادت اور خدا سے ملاقات کے لیے نثار کرنے کا آرزومند ہے، وہ کل ہمارے ساتھ چلنے کو تیار رہے، کیونکہ میں انشاءاللہ کل صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ یزید نے امام کے قتل کے لیے ایک دستہ مکہ بھیجا ہے اور امام مکہ چھوڑ رہے ہیں، آپ غضب و جلال میں خانہ کعبہ کی چھت پر آئے اور ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد ہے اللہ کے لیے جس نے اسے یعنی کعبے کو میرے مولا یعنی امام حسین علیہ السلام کے والد گرامی یعنی علی علیہ السلام کے قدم سے شرف بخشا، جو کہ کل تک پتھروں سے بنا ایک کمرہ تھا، ان کے ظہور سے قبلہ ہو گیا۔ اے بدترین کافروں اور فاجروں، تم اس بیت اللہ کا راستہ نیک اور پاک لوگوں کے امام کے لیے روکتے ہو، جو کہ اللہ کی تمام مخلوق سے زیادہ اس کا حقدار ہے اور جو سب سے زیادہ اس کے قریب ہے۔ اور اگر اللہ کا واضح حکم نہ ہوتا اور اس کے بلند اسرار نہ ہوتے اور مخلوق کو آزمائش میں ڈالنا نہ ہوتا تو یہی اللہ کا گھر خود میرے مولا کے پاس آتا، لیکن میرے کریم مولا نے خود اس کے پاس آ کر اس کو عظمت بخشی ہے۔ بے شک لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں اور حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ اللہ کی مشیت میرے مولا کی مشیت ہے اور میرے مولا کی مشیت اللہ کی مشیت ہے۔ خدا کی قسم اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تم پر اس طرح حملہ کرتا جیسے کہ عقاب غضبناک ہو کر اڑتا ہوا چڑیوں پر حملہ کرتا ہے اور تم کو چیر پھاڑ دیتا۔ کیا تم ایسے لوگوں سے خیانت کرتے ہو جو بچپن ہی سے موت سے کھیلتے ہوں؟ اور کیا عالم ہوگا ان کی بہادری کا جبکہ وہ عالم شباب میں ہوں؟ میں قربان کر دوں اپنا سب کچھ اپنے مولا پر جو کہ اس پوری کائنات پر بسنے والے انسانوں اور حیوانوں کا سردار ہے۔
اے لوگو، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ایک طرف شراب پینے والے ہیں اور دوسری طرف حوض کوثر کے مالک ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں جن کا گھر لہو لہب اور سارے جہان کی نجاستوں کی آماج کا ہے، اور دوسری طرف پاکیزگی کے جہان اور آیات قرآنیہ ہیں، اور وہ گھر جس میں وحی اور قرآن ہے۔ اور تم اسی غلطی میں پڑ گئے ہو جس میں قریش پڑے تھے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور تم اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو۔ قریش اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ امیر المومنین کی ہیبت و جلال کے آگے ان کی ایک نہ چل سکی۔ اور کیسے ممکن ہوگا تمہارے لیے ابا عبداللہ الحسین کا قتل، جبکہ اسی علی کا بیٹا رسول کے بیٹے کی حفاظت پر مامور ہے؟ اگر ہمت ہے تو آؤ، میں تمہیں اس کا راستہ بتاتا ہوں۔ میرے قتل کی کوشش کرو اور میری گردن اڑاؤ تاکہ تم اپنی مراد پا سکو۔ اللہ تمہارے مقصد کو کبھی پورا نہ کرے اور تمہارے آباء و اولاد کو تباہ کرے اور لعنت کرے تم پر اور تمہارے آباء و اجداد پر۔ امام حسین علیہ السلام اپنے جملہ اعزا و اقربا اور جان نثار انصار کو ہمراہ لے کر، جن کی تعداد بقول امام شبلنجی 82 تھی، مکہ سے روانہ ہو گئے۔ آپ جس وقت منزل صفا پر پہنچے تو فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی، وہ کوفہ سے آ رہے تھے۔ بعض ماخذ میں فرزدق کی ملاقات حدود حرم میں ہوئی۔ استفسار پر اس نے بتایا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ آپ نے اپنی روانگی کے وجوہ بیان فرمائے اور وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ جناب مسلم بن عقیل نے بروز منگل 8 ذوالحجہ 60 ہجری کو کوفہ میں قیام کیا اور 9 ذوالحجہ کو شہید ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی روز قیام مسلم مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لیے حضرت علیہ السلام کا مکہ میں توقف 4 ماہ اور 4 دن بنتا ہے، کیونکہ 3 شعبان کو حضرت مکہ میں وارد ہوئے اور 8 ذوالحجہ کو مکہ سے باہر نکلے اور مکہ میں توقف کیا۔ اس طولانی مدت میں حجاز اور بصرہ کے لوگ بھی آپ کے کارواں میں شامل ہو گئے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے روایت کی ہے، ہم نبوت کا خاندان، رسالت کی کان، فرشتوں کی آمد و رفت کی جگہ اور نزول رحمت خدا کا محل ہے۔ خداوند نے ہمارے ذریعے ابتدا فرمائی اور ہم ہی پر اختتام فرمائے گا، اور یزید ایک فاسق، فاجر، شراب خور، بے گناہوں کا قاتل اور کھلم کھلا فسق و فجور کرنے والا شخص ہے۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ماہ رجب میں یزید نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت لینے کا حکم جاری کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا اور 12 دن مدینہ منورہ رہے، پھر 4 ماہ کچھ ایام مکہ معظمہ میں رہے۔ اس کے بعد مکہ سے کوفہ کا سفر 23 دن میں طے کیا، جو کہ کربلا کی زمین تک لے گیا، اور 10 دن کربلا کی زمین میں قیام فرمایا اور رتبہ شہادت کو پہنچے۔ کل 175 ایام بنتے ہیں، اور ان 175 ایام میں امام حسین اہل بیت اطہار علیہ نے ایک عظیم تاریخ رقم کی ہے۔